السلام علیکم دوستو، آج 17 اپریل 2022 ہے اور آج کی اس دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے بڑا مخاطب خود مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، فیصلہ ساز ہیں، جن سے اس ویڈیو کے تھرو میں مخاطب ہوں اور عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات طے ہے، اگر کسی کو یاد ہو کہ جب افتخار چودھری صاحب کو معزول کیا گیا تھا بحیثیت چیف جسٹس، تو اس وقت ایک معمولی سی تحریک برپا ہوئی تھی۔ یہ میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر جس دن سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لے چکی تھی کہ اس طرح معزول کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کو یا نہیں، افتخار چودھری صاحب نے اپنے گھر سے پیدل نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہ سپریم کورٹ جا رہے تھے۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں، کیونکہ اس وقت میں رنگ ٹیلی ویژن کا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھا اسلام آباد میں۔ جب ہم ان کے ساتھ اس کی کوریج کرتے ہوئے اس ایونٹ کی وہاں سے باہر نکلے، تو جیسے ہی وہ میریٹ ہوٹل کے قریب آئے یا ججز کالونی سے باہر آئے، تو پولیس نے بڑی کوشش کی، ان کی منت سماجت کی انیشلی کہ وہ کسی طرح گاڑی میں بیٹھ جائیں اور سپریم کورٹ تک چلے جائیں۔ لیکن افتخار چودھری صاحب نے اس بات سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں پیدل ہی سپریم کورٹ جاؤں گا۔ اور وہ جب چلے تو انہیں زبردستی پولیس نے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، اور جب انہیں گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی تو صرف ایک معمولی غلطی ہوئی کہ ایک ڈی ایس پی رینک کے ایک پولیس آفیسر نے ان کے بالوں پر ہاتھ پڑ گیا اور انہیں زبردستی گاڑی میں گھسیڑنے کی یا زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ اور بس یہ وہ واحد غلط قدم تھا جس کے بعد پھر وہ تحریک برپا ہوئی کہ جس نے بالآخر مشرف حکومت کا تختہ الٹ دیا، ججز بحال ہوئے، اور پھر اسی تحریک کی جو تپش تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ابتدائی سال میں محسوس کی گئی، اور بالآخر افتخار چودھری صاحب کو ری انسٹیٹ کرتے ہوئے ہی بنی بات، اور اس سے پہلے تمام حکومتیں عوامی جو رد عمل تھا اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئیں۔ تو میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس ایک قدم اٹھاتا غلط راہ شوق میں، منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ آج بھی شاید یہ وقت ہے، ابھی بھی یہ وقت ہے کہ فیصلوں کو درست کر لیا جائے۔ اگر فیصلوں کو ابھی درست نہ کیا گیا تو آگے آنے والے چند دنوں کے بعد شاید یہ فیصلے عوام سڑکوں پر کریں، جو ابھی تک آپ کا اختیار ہے کہ آپ اسے اندر بیٹھ کے معاملات کو ٹیبل پر سلجھا سکتے ہیں۔ ایسا ہوگا نہیں، یہ مجھے اندازہ ہے۔ جس انداز میں 1.25 مہینے میں اس سازشی تھیوری کے پبلک ہو جانے کے باوجود اس پوری کانسپریسی یا مداخلت جو بھی اس کو کہہ لیں، اس پر منو ان عمل کیا گیا ہے، اور تمام ادارے اس میں سہولت کار کا کردار جس طرح سب لوگوں نے ادا کیا ہے کہ وہ ایجنڈا پورا تکمیل کے مراحل تک پہنچ جائے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا کسی کی بات سنی جائے گی۔ لیکن پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم بات کو اپنی پہنچا دیں۔ اب ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی مقبولیت آسمان پہ ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہر شہر میں ایک میلہ سا لگا ہوا ہے، ان کی ایک معمولی سی کال ہوتی ہے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک چھوٹے سے چھوٹے شہر میں اور لاکھوں کی تعداد میں تمام بڑے شہروں میں جو ہے وہ مظاہرے پر نکل آتے ہیں۔ اس کے باوجود اس معاملے کو سارے کو ہینڈل کیسے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ابھی تک 20ویں صدی میں گھوم رہے ہیں، فیصلہ ساز ابھی تک 20ویں صدی کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 21ویں صدی آ چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، 22 کروڑ لوگوں کے منہ پر ٹیپ نہیں لگائی جا سکتی، ان کے منہ کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے کہ جو لوگوں کا اجتماعی شعور فیصلہ کرے، آپ اس فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں۔ اگر آپ آج اختیار رکھتے ہیں اور مقتدر ہیں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ سازی کر رہے ہیں، تو یہ اختیار بھی آپ کو آئین نے دیا ہے، اور آئین عوام کے اجتماعی شعور نے بنایا ہوتا ہے، اور اسی کے تحت آپ کو ساری طاقت بہم پہنچائی جاتی ہے۔
تو اب اس میں پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے ٹائٹن کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ 3 چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے سارے عوام عمران خان کے دوست اور دشمن ماں سوائے چند متعصب اور مفاد پرستوں کے یہ بات جانتی ہے کہ عمران خان کسی مالیاتی کرپشن کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز آن ریکارڈ ہونے کے باوجود اس طرح دھول اڑائی جا رہی ہے کہ ان کی کردار کشی کی جا سکے، لیکن جتنی دھول ان کے چہرے کی طرف اڑائی جا رہی ہے، یہ تمام مقتدر حلقے اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ساری دھول واپس آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا چہرہ دھول سے ہٹ رہا ہے، عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا۔ توشہ خانہ کیس کی تماشا اڑایا جا رہا ہے۔ 18 کروڑ کی گھڑی بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہار بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان یوسف رضا گیلانی نہیں ہے کہ لوگ مان جائیں گے۔ عمران خان آصف علی زرداری اور شریف خاندان سے ان کا تعلق نہیں ہے کہ لوگ مان جائیں گے کہ عمران خان صاحب نے آپ پروپیگنڈا کریں گے اور عمران خان کے متعلق لوگ یہ تسلیم کر لیں گے کہ وہ اس مالیاتی کرپشن میں ملوث ہے۔ پہلے میں وضاحت کرتا چلوں اس توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہ ندیم ملک کے ایک انٹرویو میں بغیر کسی سوال کے یہ بات عمران خان صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک گھڑی وہاں سے تحفتاً ملی تھی، جس کا ایک طریقہ کار ہے کہ 50% اماؤنٹ اگر توشہ خانہ میں وہ جمع ہوتی ہے اور وہ سرکاری خزانے میں اس کی قیمت کی ادا کر دی جاتی ہے، تو وہ انہوں نے 50% اماؤنٹ پے کر کے وہ گھڑی لی اور اس کو بیچا، اور بیچنے کے بعد اس سے انہی پیسوں سے بنی گالا جو ان کے گھر تک سڑک جا رہی تھی، جو وزیر اعظم کا گھر تھا لیکن انہوں نے اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اس سڑک کو بنوایا تھا ان پیسوں سے۔ عمران خان صاحب اقتدار میں آنے کے بعد ان کے اثاثے کم ہوئے ہیں۔ آپ ان کو پروپیگنڈا سے ان کے اوپر جو دھول اڑا رہے ہیں وہ آپ کے چہروں پہ واپس پڑ رہی ہے۔ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے کان میں یہ بتانے والے کہ اس طرح سے دھول اڑانے کے بعد عمران خان کی مقبولیت کو آپ کم کر لیں گے کسی طرح، یا اس طرح کے کسی فیک کیس کو بنا کے اگر آپ عمران خان صاحب کو کہیں آؤٹ کر سکتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں آ جائیں، 20ویں صدی کے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ذرا ماڈرنائز کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے اور جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جس طرح دھول اڑائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ اس پہ پہلے بھی فیصلہ دے چکی ہے۔ فارن فنڈنگ کے متعلق جو ہے وہ قوانین موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کی جماعت تو انہوں نے کل کراچی کے جلسے میں بھی کہا، واحد جماعت ہے جو عوام سے فنڈ ریزنگ کرتی ہے اپنی جماعت کو چلانے کے لیے، اور وہ وزیر اعظم 3.5 سال تک وزیر اعظم رہے۔ کے پی کے میں دوسری ان کی ٹرم جو ہے وہ جا رہی ہے۔ پنجاب میں بھی 3.5 سال ان کی حکومت رہی۔ اس کے باوجود اقتدار سے باہر آتے ہی انہیں عوام سے اور بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے یہ درخواست کرنا پڑی کہ وہ فنڈنگ کریں تاکہ وہ اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، تحریک انصاف، ان کو جاری رکھ سکے اس احتجاج کے ہنگام۔ عمران خان صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے، اور بدقسمتی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو بھی ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کی ساری عوام جانتی ہے۔ اور جو بلیٹنٹ اس وقت عمل جس طرح سے ہوا ہے، مداخلت جس طرح سے ہوئی ہے سارے معاملات میں، اور سارے معاملات کو آئین کا ایک لبادہ اڑا کے غیر آئینی ساری حرکات کر کے ایک آئینی اکثریتی حکومت کو گھر بھیجا گیا، لوگ اس پر پہلے ہی شدید غصے میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ افتخار چودھری صاحب والا معاملہ جو ہے کسی معمولی غلطی سے دوبارہ آپ کے گلے پڑ جائے اور پھر آپ کو گھٹنے ٹیک کر وہی بات ماننی پڑے جو آج بہت نفیس انداز میں عمران خان صاحب جس کا مطالبہ کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام جس کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اور وہ سادہ مطالبہ ہے کہ اگر کسی کا مینڈیٹ ہے، لوگ اگر کسی اب پاکستان کی عوام کی اکثریت اور اجتماعی شعور کسی دوسرے کے حق میں بھی فیصلہ کرتا ہے تو نو پرابلم، آپ ایک فری فیئر الیکشن کا بندوبست کریں اور پاکستان کی جو منتخب حقیقی حکومت ہو اس کے حوالے اقتدار کریں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ پاکستان پر اب اپنے کس نمائندے کے تھرو جو ہے وہ اپنا اقتدار کا حق استعمال کرتے ہیں، اپنے فیصلوں کا حق استعمال کرتے ہیں۔ یہ حق ہرگز کوئی قانون اور پاکستان کا اجتماعی شعور اب آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایاز امیر صاحب نے بھی کل اسی ساری صورتحال پہ تبصرہ کیا کہ جب سب کچھ سموتھ چل رہا تھا، ایک اکثریتی حکومت پنجاب میں اور فیڈرل میں موجود تھی،
معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر تھی، ریمیٹنسز بڑھ رہے تھے، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بہت اچھی خاطر خواہ ترقی ہو رہی تھی، مختلف شعبہ جات جو ہیں معیشت کے وہ بہت بہتری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بیٹھے بیٹھے کیا خیال آیا ہے اگر امریکی مداخلت نہیں ہوئی تو کہ یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے اور اس طرح عوام کے اجتماعی شعور کا مذاق اڑایا جائے۔ تو یہ آپ سب کے چہرے سے نقاب اتر چکے ہیں، عوام جانتی ہے کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ عوام کو اداروں کے سامنے لا کر نہ کھڑا کیا جائے اور اس سے بہت بہتر فیصلے کر سکیں۔ آپ 20ویں صدی نہیں 21ویں صدی میں زندہ ہیں، آپ سے بہتر کس کو پتہ ہوگا کہ آج کی ڈیٹ میں DGISPR اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر پا رہے، کیونکہ عوامی غیظ و غضب کا اندازہ ہے کہ وہ فیصلہ صاحب وہ اپنی فوج سے شدید محبت کرنے والے عوام، فوج کے جو اوپر کا طبقہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو اوپر کا طبقہ ہے، اس سے شدید ناراض ہیں، نالاں ہیں، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ نالاں ہوں۔ ایاز امیر صاحب نے بھی کل یہ کہا کہ اگر علاقے کا SHO جو ہے وہ یہ کہتا پھرے کہ میں نیوٹرل ہو گیا ہوں، میں نیوٹرل ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے جی، ہم نیوٹرل ہیں، تو اس سے عوام نہیں بلکہ جو علاقے کے چور اچکے ہیں وہ شہ پاتے ہیں کہ جناب SHO تو نیوٹرل ہیں، وہ تو کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرنے والے، لہٰذا جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ یہ ایاز امیر صاحب بھی کل کہہ چکے ہیں۔ تو ٹویٹر ہینڈل سے اگر ایک ٹویٹ نہیں کیا جا رہا، اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ نیچے عوام بالکل کھلم کھلا سوال کرتی ہے جو ان کا حق ہے۔ ان چند 100 لوگوں کو یا انڈیا میں بیٹھ کے ٹرینڈ کرنے والے لوگوں کو پاکستان کے عوام پہلے بھی جانتے ہیں، پاکستان کے عوام نے ہی پہلے، انہی پڑھے لکھے نوجوانوں نے ہی پہلے 5th جنریشن وارفیئر کے ہنگام آپ کی ڈھال بنے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا، انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور بغیر کسی پیسے کے لالچ کے اپنی قوم کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے آپ کے خلاف ہونے والے دنیا بھر سے پروپیگنڈا، جس میں بہت زیادہ بھارت کی انویسٹمنٹ تھی، اس کے باوجود لوگوں نے اس کو کاؤنٹر کیا اور پاکستان میں آپ کی محبت جو ہے وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لوگ افواج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں لا سکے کسی صورت۔ اب جو عوام اور افواج کو سامنے لانے والے تھے انہیں آپ نے اسمبلیوں میں پہنچا دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور علی وزیر صاحب کی اور محسن داوڑ صاحب کی جو کل کی تقریریں ہیں اسمبلی کے اندر، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کو سب غدار کہہ رہے تھے اور آپ کی ایما پر کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ افواج پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، اور انہوں نے پھر کل اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہی تقریریں کیں اور وہاں آپ کا دفاع کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ یاد رکھیں کہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمنوں کے خلاف تو ڈیٹرنس ہو سکتے ہیں، آپ کی جتنی بھی طاقت ہے وہ جب آپ کی فزیکل جو پاور ہے وہ دشمنوں کے خلاف تو ڈیٹرنس ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پاکستانی عوام اور اندرون ملک جو لوگ جس طرح سے سوچ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر صرف آپ کے اخلاقی معیار کی بلندی ہی کر سکتی ہے۔ آپ ایٹمی ہتھیار پاکستان کے عوام پر نہیں چلا سکتے، آپ بندوق کا رخ پاکستان کے عوام کی طرف نہیں کر سکتے، صرف اور صرف آپ کی اخلاقی برتری، آپ کا اخلاقی معیار، آپ کے مورل سٹینڈرڈز عوام کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں، اور عوام آپ سے خوف زدہ ہرگز نہیں ہے، خوش ضرور تھی، عوام آپ سے محبت ضرور کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ہر دشمن کو ترکی بترکی ہر شخص جواب دیا کرتا تھا۔ تو سوال تو پوچھے جائیں گے اور جواب آپ کو دینا ہوگا، اور جواب آپ کو اس لیے دینا ہوگا کہ آپ کی آئینی ذمہ داری تھی ایک آئینی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی آئینی اکثریت کو اقلیت میں جس طریقے سے تبدیل کیا گیا، ملک میں جو کیوس پھیلایا گیا، جو افراتفری پھیلائی گئی، جو عدم استحکام پھیلایا گیا، اور جس طرح اقلیتی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس بات کا انتظام کیا گیا کہ حکومت ان کے حوالے کی جائے اور عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا جائے، یہ ممکن ان ہتھ کنڈوں سے نہیں ہو سکتا کہ آپ توشہ خانہ کیس ایک معمولی، یعنی ایک ایسے شخص کے اوپر جس کی دنیا میں ویسے ہی بڑا فیم ہے، وہ اپنے ایک بلے پر سائن کر کے کروڑوں روپے کا بیچ سکتا ہے، وہ کمنٹری کر کے کروڑوں روپے کما سکتا ہے، وہ کتاب لکھ کے کروڑوں روپے کما سکتا ہے، وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا ہے، وہ کہیں پڑھا کے لیکچر دے کے کروڑوں روپے
کما سکتا ہے. آپ اس شخص کے اوپر یہ گھٹیا الزام بازی جو لوگ کر رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہر وقت پروپیگنڈا آپ کے خلاف کرتے رہے ہیں. بدقسمتی دیکھیے کہ طارق فتح، گرایا، حامد میر، اسد طور، یہ تمام لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور لوگ ان کو کاؤنٹر کرتے رہے ہیں، نجم سیٹھی، یہ سارے کے سارے لوگ آج آپ کے حمایتی بنے کھڑے ہیں اور عوام آپ سے سوال پوچھ رہی ہے. تو آپ کے سوچنے کا موقع ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے راہ شوق میں غلط قدم ہی اٹھانا ہے کہ منزل تمام عمر آپ کو ڈھونڈے، یا آپ نے اب بھی وقت ہے کہ اپنے آرام دہ کمروں میں بیٹھے ہوئے ہی کورس کریکشن کر لیں. ورنہ اگر عمران خان صاحب نے منہ سے بولنا شروع کیا، اور جب آپ انہیں دیوار سے لگائیں گے، جب کل انہوں نے جلسے میں کہہ دیا ہے جب یہ ادارے مل کر ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان کی بدقسمتی ہوگی کہ جب عمران خان صاحب اپنی لب کشائی کریں گے تو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عوام کا جو سیل رواں ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اپنی فزیکل طاقت کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا، مورل سٹینڈرڈ یا مورل پاور کی بنیاد پر کھڑا ہو سکتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کون سی راہ اختیار کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.